زباں اردو، بہاروں کی زباں اردو، فلک کی کہکشاں کی چاند تاروں کی زباں اردو، محبت کی زباں اردو، اخوت کی زباں اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کی اردو آن لائن تدریس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم حصہ نثر سے نثر نمبر 7 مولانا محمد علی جوہر کے تعلق سے عبارت خوانی کریں گے اور تفہیم کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی۔ آپ کاپی قلم ساتھ لے کر بیٹھیں، صفحہ نمبر 42 نکالیں اور جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے، آپ مشکل الفاظ اپنے رجسٹر میں لکھتے ہوئے چلیں۔ پیش درس ملاحظہ فرمائیں، خاکہ ادب کی وہ صنف ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسے مرقع یا قلمی تصویر بھی کہتے ہیں۔ لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ خاکے میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار اور عادات و اطوار کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکی کا مقصد کسی شخص کی ظاہری اور باطنی خصوصیات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس کی انفرادیت نمایاں ہو جائے۔ خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح تمام حالات و واقعات بیان کرنا ضروری نہیں۔ خاکہ نگار کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس شخص کا خاکہ لکھ رہا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ مردم شناسی، ہمدردی اور انسانی نفسیات کا علم خاکہ نگار کے لیے ضروری ہے۔ حقیقی شخصیات کے علاوہ وہ خیالی شخصیات بھی خاکے کا موضوع ہو سکتی ہے۔ ادبی خاکوں میں طنز و مزاح، لطف زبان اور انشا پردازی کے عمدہ نمونے پائے جاتے ہیں۔ اردو میں خاکہ نگاری کی ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات میں اس کے عمدہ نمونے موجود ہیں۔ خاکہ نگاری کو 20ویں صدی میں زیادہ فروغ ملا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی، رشید احمد صدیقی، محمد طفیل، سعادت حسن منٹو، مجتبیٰ حسین وغیرہ نے اس فن کی روایت کو پروان چڑھایا۔ جان پہچان دیکھیے، عبد الماجد دریابادی سن 1892 میں دریاباد ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی سے ہی انہیں پڑھنے کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے لکھنؤ کے کنگ کالج سے BA کی سند حاصل کی۔ شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ان کی خاص دلچسپی فلسفہ اور نفسیات میں تھی۔ ان کا بڑا کام قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ تفسیر ماجدی، تمدن اسلام، محمد علی ذاتی ڈائری کے چند اوراق، مکتوبات ماجدی اور انشاء ماجد وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ عبد الماجد دریابادی ایک نامور صحافی بھی تھے۔ سچ، صدق اور صدق جدید کے نام سے انہوں نے مختلف اوقات میں 3 اخبارات جاری کیے۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ ان کی نثر میں علمیت کے ساتھ ساتھ شگفتگی بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے منفرد انداز تحریر کی وجہ سے عبد الماجد دریابادی کا شمار اردو کے صاحب طرز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ 6 جنوری سن 1977 کو ان کا انتقال ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ہم عبارت، اور جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں وہ آپ کو ٹک کراتے ہوئے اور ان کے معنی بتاتے ہوئے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42 دیکھیے، نومبر کا مہینہ شروع ہونے کی تاریخ سن 1926 ایک خوشگوار شام کو لکھنؤ میل کانپور سے چھوٹنے کے قریب ہے۔ 2 شخص ندوہ کے سالانہ اجلاس سے بھاگم بھاگ موٹر پر اسٹیشن پہنچتے ہیں اور جھٹ ٹکٹ لے لیا۔ اسباب کچھ قلیوں اور والنٹیئر کی مدد سے پھینک پھاک ایک درجے میں جا داخل ہوتے ہیں۔ 2 انگریز بمبئی کے پہلے ہی سے بیٹھے چلے آتے ہیں۔ دونوں نوارد خدر پوش ابا پوش۔ نوارد کے معنی آتے ہیں وارد، آنے والے، نئے آنے والے لوگ، اور ابا پوش کے معنی آتے ہیں خدر ابا پوش کے معنی آتے ہیں، خدر کہتے ہیں کھادی کا ڈریس کو، اور ابا کے معنی آتے ہیں جبا۔
पोश के मायने पहनना, यानी खादी का जुबा पहने हुए दो शख्स। अब जाहिरी बात है खादी का जुबा पहने हुए ये जो दो शख्स आ रहे हैं, इसमें से एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर है और एक मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी है। एक वजीह खुशकता, दूसरा करीह व बदकवार। एक वजीह के वजहुन के मायने आते हैं चेहरे के, अरबी में वजहुन चेहरा कहते हैं, वजीह के मायने आते हैं चेहरा, खुशकता यानी खूबसूरत चेहरे वाला। दूसरा करीह व बदकवारा, इसके मायने नापसंदीदा, करी के मायने कराहत, नापसंदीदा। दोनों दाढ़ीदार। उन नौ वारिदों को देखकर अंग्रेज कुछ हंसे। नौ वारिद के मायने नए आने वाले। कुछ हंसे और कुछ मुस्कुराए। अजब नहीं कि ये समझे हों कि बिला टिकट घुस आए हैं, यानी अंग्रेज उनको देखकर एहसास कमतरी में मुब्तला थे और ये समझ रहे थे कि दोनों बगैर टिकट घुम आए हैं। खुशकता और नवारिद इसी बर्थ पर बैठ गया जिस पर साहब बहादुर जमे हुए थे। दूसरे ने मुकाबिल की नशिस्त इख्तियार की। गाड़ी चली। गंगा का पुल पात करते करते आ गया। पात के मायने पार करते करते आ गया। साहब बहादुर ने दोनों की तरफ देखकर छेड़ की, मुस्कुराहट से हंसे और मुंह बनाकर बोले, दिस इज मदर गंगर्स, यानी यही गंगा माई है। तंज और जोर लफ्ज मदर पर था। पास के खुदरपोश ने मान चाय की प्याली मुंह से हटाकर अंग्रेजी जुबान और अंग्रेज के लहजे में कहा, मान चाय पी। चाय मान के माना आते हैं साथ के। अंग्रेज के लहजे में कहा, ये माई और मूसा और खाला क्या माना? अच्छा, आप ये रिश्ता लेते हैं? मैं तो जानता था कि दरिया बस दरिया है। साहब ये तड़ाक से जवाब पाकर सन्नाटे में आ गए। ये बरजस्ता जवाब देने वाला था मोहम्मद अली और उसका साथी या ताबे महमल। ताबे महमल देखिए, ये वो बेमाना लफ्ज़, ताबे महमल उसे कहते हैं वो बेमाना लफ्ज़ जो मानादार लफ्ज़ के साथ मिलकर बोला जाए। जैसे हम कहते हैं चाय वाय, पान वान, करोना वरोना, तो वाय जो है वान, पान वान जो है और वरोना जो है, तो इसे कहते हैं हम ताबे महमल, आपका ये खादिम। साहब को ये गुमान न था, चेहरे पर दाढ़ी और सर पर पट्टे रखे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानी कुछ भी अंग्रेजी जानता हो। चा जाए कि अंग्रेजी में जवाब दे सके और दरिया भी शुस्ता और बरजस्ता। शुस्ता के मायने आते हैं सलीस व रवा, बरजस्ता के मायने आते हैं मौका, बर वक्त। चुप साध कर रह गए, यानी खामोशी तान कर रह गए, खामोश होकर रह गए। उसके बाद इधर से मुंह फेर गुफ्तगू अपने पुराने रफ़ीक़ सफ़र से शुरू की। विलायत से क्रिकेट की मशहूर व मारूफ टीम MCC नई हिंदुस्तान आई थी। मौजूए गुफ्तगू में टीम थी और उसके खेल और मुख्तलिफ मैच। मोहम्मद अली थोड़ी देर तो चुप हंसते रहे और उसके बाद ना रहा गया। बोले, दखल दर माकुलात माफ़, यानी एक्सक्यूज़ मी, मैं दखल अंदाजी की माफ़ी चाहता हूँ। खिलाड़ियों पर आप जो रायजनी कर रहे हैं सही नहीं है। रायजनी यानी किसी अम्र के बारे में राय देने को रायजनी कहते हैं। फला खिलाड़ी में ये खूबी है और फला में ये खराबी, और लगे उसकी तफसील बयान करने। और साहब थे कि भूंज के बने एक मुल्ला नुमा इंसान की जुबान से ये माहिराना मालूमात सुन रहे थे। भूंज के बने यानी हैरान व परेशान हो गए, हक्का बक्का रह गए। आगे देखिए, मोहम्मद अली अब नफ्स क्रिकेट पर आ गए और लगे इंग्लिस्तानी क्रिकेट की तारीख बयान करने। नफ्स क्रिकेट, नफ्स के मायने आते हैं असल, क्रिकेट नफ्स मजमून जो हम कहते हैं, यानी असल क्रिकेट पर आ गए। आगे देखिए, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, फला सन में बॉलिंग के ये तरीके राइज थे। गेंद की पिच यूं पड़ती थी, बैटिंग यूं की जाती थी। फला ज़माने में ये तब्दीलियाँ हुई। हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान दोनों की ज़मीनों में ये फ़र्क है, वगैरह वगैरह। बोलने वाला अब गुफ्तगू नहीं कर रहा था, गोया क्रिकेट पर इंसाइक्लोपीडिया का आर्टिकल सुना रहा था। यानी मौलाना मोहम्मद अली क्रिकेट के ताल्लुक से ऐसी मालूमात दे रहे थे गोया खुद इंसाइक्लोपीडिया है। वो सुन नहीं रहे थे बल्कि मालूमात अब दे रहे थे। और जो सामने वाले जो अंग्रेज़ बैठे हुए थे और साहब बहादुर बैठे हुए थे, वो ये समझ रहे थे कि ये दोनों मुल्ला नुमा इंसान जो है इन्हें कुछ भी नहीं आता, हालांकि ये इल्म में उनसे कई दर्जे
اچھے تھے۔ آخر میں صاحب بولے آپ کو کرکٹ کے متعلق بڑی معلومات ہیں؟ محمد علی نے کہا مجھے کو نہیں بلکہ ہر علی گڑھی کو ایسی ہی معلومات ہوتی ہے۔ وہ بولا کیا آپ علی گڑھ کے کپتان رہ چکے ہیں؟ یہ بولے نہیں تھا، میں نہیں تھا، بگ برادر تھے۔ شوکت صاحب کے لیے یہ بگ برادر کی تلمی ہے، محمد علی ہی نے اپنے کانگریسی خطبہ صدارت کے وقت سے چلا دی تھی۔ دیکھیے تلمی، چونکہ یہ نثر ہے، نثر میں تلمی کا استعمال نہیں ہوتا لیکن الفاظوں کا، جملوں کا استعمال تو ہوتا ہے۔ یہاں پر تلمی کے جو معنی ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمی کہا جاتا ہے۔ وہ انگریز اس پر بے ساختہ بولا یو ٹاک لائک محمد علی، یہ تو آپ محمد علی کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ بولے آئی ایم علی، زبان کیسی، میں خود محمد علی ہوں۔ صاحب بہادر کی حیرت اب دیکھنے کے قابل تھی، آنکھیں پھاڑ کر بولے ریئلی ون آف دا ٹو علی برادرز، یعنی وہی محمد علی جو علی برادران ہیں؟ انہوں نے چمک کر جواب دیا یس دا یونگر اینڈ دا مدر شارپ ٹاؤنٹ آف دا ٹو، جی ہاں انہی میں سے میں چھوٹا اور زیادہ تیز زبان بھائی۔ صاحب کو بڑی حیرت کے رفع کرنے میں اب دیر سیکنڈوں کی نہیں منٹوں کی لگی۔ رفع یعنی دور کرنا۔ بے چینی اور بے قراری کے ساتھ بار بار پہلو بدل رہے تھے اور نظر محمد علی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ محمد علی نے اب ہنسنا اور لطف لینا شروع کیا۔ بولے اتنا گھبرائیے نہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی برادران جس انگریز کو دیکھ پاتے ہیں ان پر چست کر بیٹھتے ہیں؟ چست کر یعنی جم کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے میرے ناخن ترچے ہوئے ہیں، حملے کا خیال ہی دل میں نہ لائیے۔ ایک مشہور انگریزی روزنامہ اس وقت علی برادران کا شدید مخالف تھا۔ صاحب نے اس کا تازہ پرچہ آگے بڑھایا۔ محمد علی نے پرچے کو چھوا تک نہیں، البتہ اس کے ایڈیٹر پر خوب فقرے کسے۔ داستان خاصی طویل ہو گئی اور ایک ہی قصے کو کہاں تک سنیے جائیے گا۔ ایک بار محمد علی انگلستان میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ وقت کل 5 منٹ کا ملا۔ انہوں نے تمہید یوں اٹھائی کہ میں 6000 میل کے فاصلے سے 30 کروڑ آبادی کی نمائندگی کرنے آیا ہوں۔ اب آپ خود حساب لگائیے کہ ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ بلکہ ہر سیکنڈ کی کسر میں مجھے کتنی ترجمانی کا وقت ملتا ہے۔ کسر کے معنی آتے ہیں ٹوٹا ہوا حصہ، یعنی ایک سیکنڈ کا کوئی ایک حصہ، کسر ٹوٹا ہوا حصہ، ایک سیکنڈ کا ٹوٹا ہوا حصہ۔ حاضرین لوٹ گئے اور آوازیں آنے لگی، آپ کہے جائیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا 5 منٹ کی جگہ پورے 20 منٹ تک بولے۔ ایک اور منظر اسی سفر میں لندن میں کسی جگہ مولانا تقریر میں بیان یہ کر رہے تھے کہ برلن اور سمرنا تو چاہے حضور چھوڑ ہی دے، برلن اور سمرنا یہ ایک جگہ کا نام ہے، قسطنطنیہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی برلن اور سمرنا ہم چھوڑ دیں گے لیکن قسطنطنیہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، جس سے ہماری تمام قدیم ملی روایات وابستہ ہے۔ جلسہ مخالفین سے بھرا ہوا تھا، مخالفین یعنی ان کے جو مخالف لوگ تھے ان سے بھرا ہوا تھا۔ انہی میں سے ایک تاریخ کے فاضل نے کھٹ سے سوال کر دیا کہ یہ تو بتائیے کہ قسطنطنیہ کب سے آپ کے قبضے میں ہے؟ کوئی معمولی مقرر ہوتا تو گھبرا جاتا۔ مولانا نے اپنے سلسلہ کلام میں ذرا فرق آنے دیے بغیر جواب دیا۔ سلسلہ کلام یعنی ان کی تقریر کی روانی میں کوئی بھی فرق آئے بغیر انہوں نے برجستہ ہو کر جواب دیا۔ سن تو یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ جب سے آپ کے قبضے میں سے ہندوستان ہے اس سے تگنی مدت سے ہمارے قبضے میں قسطنطنیہ ہے۔ جلسے میں قہقہ پڑا اور فاضل تاریخ مدھم پڑ گئے، یعنی شرمندہ ہو گئے۔ محمد علی کی قوت حافظہ بلا کی تھی اور ذہانت اور برجستگی تو کہنا چاہیے، برجستگی یعنی بے ساختہ، ان پر ختم تھی، یعنی آخری ان کی بے ساختگی تھی۔ سارے لطائف و ظرائف کو لکھنے پر آئے تو کتاب کیا مانا؟ دفتر کا دفتر تیار ہو جائے اور سب لکھ بھی کون سکتا ہے، کس کو سب یاد رہ سکتے تھے۔ مناسبت لفظی کے بادشاہ تھے، بات میں بات پیدا کر دینا انہی کا حصہ تھا۔ مناسبت لفظی
یعنی کلام میں ایسے الفاظ ملانا جو معنی یا تلفظ و شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، اسے مناسبت لفظی کہتے ہیں۔ ضیابطی اس میں مدت سے مبتلا تھے۔ سن 1928 میں یہ حال سنا مہاراجا الور کو کچھ رحم سا آ گیا، ہزارہ روپیے دیے، علاج کے لیے یورپ بھجوایا اور قبل الورا مدعو کیے گئے۔ محمد علی کی قوت حافظہ بلا کی تھی اور ذہانت اور برجستگی تو کہنا چاہیے، برجستگی کے معنی بے ساختہ، ان پر ختم تھی، یعنی وہ بہت بے ساختہ بھی کہتے تھے، بر موقع جواب دے دیتے تھے۔ سارے لطائف و ظرائف کوئی لکھنے پر آئے تو کتاب کیا معنی، دفتر کا دفتر تیار ہو جائے، اور سب لکھ بھی کون سکتا ہے، کس کو سب یاد رہ سکتے تھے۔ مناسبت لفظی کے بادشاہ تھے۔ مناسبت لفظی یعنی کلام میں ایسے الفاظ ملانا جو معنی یا تلفظ کی شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہو، اسے مناسبت لفظی کہتے ہیں۔ بات میں بات پیدا کر دینا انہی کا حصہ تھا۔ ضیابطی میں مدت سے مبتلا تھے، یعنی شوگر میں مبتلا تھے۔ سن 1928 میں یہ حال سنا مہاراجا الور کو کچھ رحم سا آ گیا۔ کوئی قریبی چاہنے والے تھے مہاراجا الور، ہزارہ روپیے دیے، علاج کے لیے یورپ بھجوایا، اس سے قبل الور مدعو کیے گئے، یعنی ان کے علاج کے لیے پیسے بھیجے اور مہاراجا کا ہی انتقال ہو گیا، قبل الور مدعو کیے گئے، یعنی الور ہی اللہ کی بارگاہ میں بلائے گئے۔ مہاراجا انگریزی کے تو ادیب تھے ہی، فارسی کے بھی شاعر تھے اور وحشی تخلص کرتے تھے۔ ملاقات کے وقت اپنا دیوان پیش کیا اور اس پر اپنی قلم سے یہ عبارت لکھی، ٹو مائی مولانا فرام ہز وحشی، یعنی اپنے مولانا کی خدمت میں ان کے وحشی کا ہدیہ۔ مولانا نے اپنی تصنیف کیا ہوا جامعہ کا نصاب تعلیم نکالا تو اس پر یہ عبارت لکھ کر پیش کر دیا، فرام اے بوگس مولانا ٹو اے ریئل مہاراجا، یعنی ایک نام کے مولانا کی طرف سے کام کے مہاراجا کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے۔ حد ذہانت یہ تھی کہ غصے کی حالت میں بھی فقرہ چست کرنے سے نہ چوکتے، یعنی غصے کی بھی حالت میں ہوتے تو آپ کچھ کہہ جاتے۔ خلافت کمیٹی کے جلسوں میں گرما گرم نوک جھوک کے وقت بارہا یہ منظر دیکھنے میں آتا۔ ایک بار کیا ہوا کہ مرکزی خلافت کمیٹی کا اجلاس دلی میں حکیم اجمل خان صاحب کے مکان پر ہو رہا تھا۔ محمد علی بیمار و معذور لیٹے ہوئے تھے۔ مخالف صف میں ایک اور مشہور لیڈر، ایک روزنامے کے مالک، ماں اپنے صاحبزادے کے اور اسی روزنامے کے ایڈیٹر بھی تشریف فرما تھے۔ بحث نے طول کھینچا یعنی بحث بڑھ گئی اور یہ تینوں صاحب ناخوش اور جلسے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمد علی برجستہ پکار اٹھے، غضب ہو گیا، باپ، بیٹے، روح القدس، تینوں خفا ہو گئے۔ ذہانت کے لیے بڑا میدان شعر و شاعری تھا۔ محمد علی خود بھی شاعر تھے اور شاعری کی دنیا میں نام تھا جوہر۔ سب سے بڑے بھائی کا تخلص گوہر تھا۔ فرماتے تھے منجلے بھائی شوکت بے تخلص رہ جاتے ہیں، ان کے لیے تخلص تجویز کرتا ہوں۔ اسی وزن اور قافیے میں شوہر شیفتہ کی مشہور غزل نادانیوں میں ہم پشیمانیوں میں ہم پل غزل کہنے بیٹھے تو مطلع فرماتے، یعنی جو تینوں بھائیوں کا جو ایک ہی اس میں جو انہوں نے تخلص کہا، ایک کا نام گوہر، ایک کا نام جوہر اور چھوٹے بھائی کا نام شوہر، اس طرح انہوں نے تخلص رکھ دیا۔ شیفتہ کی مشہور غزل نادانیوں میں ہم پریشانیوں میں ہم پر غزل کہنے بیٹھے تو مطلع فرماتے ہیں۔ مطلع کے معنی غزل کا پہلا شعر، ملاحظہ فرمائیں، کیوں شہر چھوڑ جائیں گے دہقانیوں میں ہم، کیوں شہر چھوڑ جائیں گے دہقانیوں میں ہم، مجنوں کے ساتھ ہوں گے بیابانوں میں ہم۔ دہقان کے معنی آتے ہیں کھیت کے اور بیابان کے معنی آتے ہیں جنگل کے۔ خود بیجاپور جیل میں تھے۔ لہیم شہیم بڑے بھائی راجکوٹ جیل میں پڑے پڑے دبلے ہو گئے تھے۔ لہیم شہیم یعنی موٹا فربا۔ ان کی زبان سے ادا کیا ہے، شوکت یہ کہتے ہیں وہ تن و توش جب نہیں، شوکت یہ کہتے ہیں وہ تن و توش جب نہیں، پھر کیوں گنے نہ اپنے کو روحانیوں میں ہم، یعنی تن و توش کے معنی آتے ہیں مضبوط جسم والا۔
تو صفحہ نمبر 44 تک ہم یہاں پر ملاحظہ کیے. اس کے آگے کا حصہ انشاءاللہ ہم دوسرے حصے میں ملاحظہ کریں گے. آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ امتحان کے اعتبار سے جو پیراگراف دیا جا رہا ہے اس کی تیاری کیجیے. دوسرے حصے میں ہم سوالات کا پیپر پیٹرن بھی آپ کو ذکر کرتے ہوئے چلیں گے. خدا حافظ.